السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج اس موضوع پہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت وقت سے بڑا پراسرار بھی رہا ہے اور بڑا پڑھا بھی اس کے بارے میں۔ حالیہ دنوں میں کچھ مزید چیزیں میرے علم میں آئیں تو سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے اس پہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بارہا ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور وہ واقعہ تو آپ سب نے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا کہ جہاں ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو مجھے اس کا تخت لا کے دے؟ تو وہاں جو جنات کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ میں یہ محفل ختم ہونے سے پہلے آپ کو تخت لا دوں گا۔ جبکہ دوسری جانب ایک صحابی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جنہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی لا دوں گا، اور وہ لے آئے۔ قرآن پاک نے ان صحابی کے بارے میں بتایا کہ اس صحابی کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب وہ کون سی کتاب کا علم تھا، یہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک تجسس کا باعث رہا ہے کہ مزید کچھ بتایا نہیں گیا اس کے بارے میں، اور کبھی پڑھنے کا اتنا وہ تردد بھی نہ کیا ہم نے کہ بھئی ذرا دیکھیں سے وہ کون سی کتاب تھی کہ جس کا علم اس صحابی کو تھا جو جنات سے زیادہ طاقتور اس انسان کو بنا رہا تھا۔ جب مزید اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے معلوم پڑا کہ کرسچینٹی اور جودازم یعنی کہ عیسائیت میں اور یہودیت میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جنہیں اپوکرائفل کہا جاتا ہے۔ اپوکرائفل ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس کا پڑھنا عام افراد کے لیے ممنوع ہے، یعنی بہت مخصوص لوگ ہی اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہیں، اور کچھ 10-15 کتابیں تھیں جو ہمیشہ اپوکرائفل کے درجے پہ رہیں۔ اسی میں ایک کتاب تھی جسے کہا جاتا ہے بک آف اینوک۔ اب بک آف اینوک یہ حضرت ادریس علیہ السلام، یہ تو ہمیشہ سے ہم مسلمانوں کے لیے بڑے تجسس کا باعث رہے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جو آسمانوں تک گئے۔ اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو دی برتھ آف سن، اس میں بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ گئے اور وہاں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی۔ تو ملک الموت انہیں دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ آپ یہاں کیسے؟ کیونکہ مجھے آج ہی ابھی کچھ دیر قبل اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرنا، اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی آسمانوں میں۔ اور ہمیں اس کا ثبوت معراج کے واقعے سے بھی ملتا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اور اب جب میں نے بک آف اینوک کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھ پہ حیرت کے بڑے دروازے کھلے۔ کبھی خیال آیا کہ یہاں پہ رک جانا چاہیے، لیکن پھر تجسس، انسان ہے، تجسس کا مارا ہوا ہے، تو مزید پڑھتا چلا گیا، کڑی سے کڑی ملاتا چلا گیا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہم سب کو معلوم ہے قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن میں بے شک تفصیل سے بہت سارے قصے بیان نہ کیے گئے ہوں، پر ہر قصہ جو گزشتہ کتابوں میں موجود ہے، جو اوتھینٹک ہے، اس کا قرآن پاک میں سرسری سا یا تفصیلاً ذکر لازمی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو حتمی اور تصدیق کرنے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یا ایسی نالج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو مجھے بک آف اینوک پڑھ کر ملی۔ وہ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، یہ سب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کا علم اس پہ کیا کہتا ہے، پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں کڑیاں ملاتے جائیں تو بہت ہی بہترین کہانی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اب جیسے اس ویڈیو کے شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ بک آف اینوک ایسی کتابوں میں سے ہے جسے یہودیت یا عیسائیت میں اپوکرائفل کا درجہ دیا گیا، یعنی وہ جو صرف مخصوص لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہیں، ہر عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ اور ایسا ہی تھا، بہت عرصے تک عیسائیت میں اسے ایک مستحکم کانٹیکسٹ کے طور پہ مانا گیا، پڑھا گیا، چرچز میں پڑھا گیا، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ کتاب موجود تھی، پریکٹس میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کتاب کو پڑھا، اور لہٰذا اسی لیے بک آف اینوک کی ایسی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کے دوسرے پارٹ میں ملتی ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اس کے 200 سال بعد پادریوں نے متفقہ طور پہ ایک فیصلہ کیا کہ بک آف اینوک کو ہم نے بائبل سے خارج کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خارج کرنا ہے بلکہ اس کو جلا دینا ہے، کہیں اس کی کوئی کاپی دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ اس کتاب کو رکھنا، پڑھنا ایک جرم قرار دے دیا گیا۔ پادریوں کے اس سخت رویے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جو پادری خود بیان کرتے ہیں وہ ہیں فالن اینجلز، کہ اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے جسے واچرز کا نام دیا گیا ہے، وہاں فالن اینجلز کے بارے میں جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ عیسائیت سے میل نہیں رکھتی۔ یہ وہ بیانیہ تھا جو اس وقت کے پادریوں نے گھڑا۔ لیکن دوسری جانب جو ایک ریسرچرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب پادریوں کا غلبہ ہو گیا عیسائیت پہ، تو عیسائیت کو ایک بہت ہی خوفناک مذہب بنا کے پیش کیا گیا۔ خوفناک مذہب سے میری مراد کہ خدا کا ایک بہت ہی ظالمانہ کردار بنا کے عیسائیت کو پیش کیا گیا۔ اگر آپ عیسائیت پڑھتے اس دور کی، آج ہی بھی، تو خدا آپ کو ایک بہت ہی ظلم کرنے والا، ہر وقت غصے میں رہنے والا لگتا ہے۔
جبکہ بک آف انوک میں خدا بڑا رحمان رحیم معاف کرنے والا درگزر کرنے والا لگتا ہے۔ اب یہ جو بیانیہ تھا یہ چرچ کے بیانیے سے متصادم تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم اس طرح خوف میں مبتلا نہیں کریں گے لوگوں کو تو ہماری عزت نہیں ہوگی، اور بک آف انوک ایسی کتاب ہے اگر یہ نصاب میں شامل رہتی ہے تو عام عوام کو پتہ چلے گا کہ خدا اتنا ظالم نہیں ہے، اتنا قہار نہیں ہے، اتنا جبار نہیں ہے، یہ رحمان بھی ہے، یہ رحیم بھی ہے، یہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اور یہ سب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یورپ میں پادریت عیسائیت پہ غالب آ چکی تھی، بادشاہت اور پادریت کا ایکا ہو چکا تھا، حکومتیں چل رہی تھیں، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ جو بادشاہ کے خلاف بغاوت پہ اترتا تو اسے خدا سے ڈرایا جاتا، اور خدا سے کون ڈراتا؟ یہ پادری ڈراتے۔ لہٰذا بائبل اور عیسائیت پہ پادریت غالب آ چکی تھی، اور یوں یہ کتاب نصاب سے ہٹا دی گئی، دنیا کی تاریخ سے مٹا دی گئی۔ تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ 1000 سال بعد یہ کتاب منظر عام پہ آ جاتی ہے؟ جناب ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ ایتھوپین پادری تھے جو اس کتاب کی کچھ کاپیاں اپنے ساتھ افریقہ لے گئے تھے، اور جب 1773 میں ایک اسکاٹش ایکسپلورر جیمز بروس وزٹ کرتے ہیں ایتھوپیا کا، وہ اپنے ریسرچ پرپس کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو وہاں ان کے ہاتھ 2 کاپیاں لگ جاتی ہیں اس کتاب کی، جسے اپنے ساتھ لے کے واپس انگلینڈ آ جاتے ہیں۔ انگلینڈ آ جانے کے بعد بھی یہ کتاب بہت عرصے تک نظروں سے پرے رہتی ہے، یہاں تک کہ 19ویں صدی میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے اس کا راز کھل جاتا ہے کہ بھائی بک آف انوک یہ کتاب ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو بہت ہی ہوش ربا تھیں۔ بک آف انوک کے انگریزی ترجمے کے بعد دنیا میں یہ بات پھیلنا شروع ہوئی کہ شاید یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کتاب ہے، اس کی کوئی تاریخی حقائق نہیں ملتے کہ اتنی پرانی کتاب ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر 1947 میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے دنیا دہل جاتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈیڈ سی کے پاس ایک چرواہا اپنی بھیڑیاں چرا رہا تھا، اور وہاں اسے ملتی ہے ایک صندوق، اس صندوق میں ملتے ہیں بہت سارے کاغذ، اسکرولز۔ وہ جب اسکرولز کھولے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قدیم بائبل یعنی کہ تورات اور انجیل کی بہت سارے اس میں اوراق ہیں، اور وہیں پہ ہمیں کچھ اوراق ملتے ہیں بک آف انوک کے بھی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے بہت ہی قدیم لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جس طرح کی اس کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے، جس طرح اس کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور جس طرح نیو ٹیسٹیمنٹ میں اس کی آیات شامل کی جا رہی ہیں، تو یہ چیز مستحکم ہو گئی کہ کم سے کم بھی یہ 1000-1500 سال پہلے کی کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 یا 1500 سال پہلے کی کتاب ہو، جبکہ اگر ایک ٹائم لائن دیکھی جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام تو کوئی 3-4 ہزار سال پہلے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر یہ کتاب کس طرح منظر عام پہ آئی صرف 1500 سال پہلے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں بک آف انوک سے ملتا ہے کہ اس کی ایک آیت ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام اپنے بیٹے میتھوسیلہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں اسے سنبھال کے رکھ لو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو جناب یہ تھا اس کتاب کا تعارف، تاریخی حقائق کس طرح سے یہ غائب کی گئی اور کس طرح سے ری اپیئر ہوئی، کس طرح اس کا ترجمہ ہوا، اور کس طرح ڈیڈ سی اسکرول سے اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ ایک قدیم کتاب ہے۔ اب ہم آئیں گے اس کانٹیکسٹ کی جانب کہ اس کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ اسے جلا دینے کا حکم دے دیا گیا، یا اسے خفیہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ ہزاروں سال تک انسان کی نظر سے اوجھل رہی۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب کے سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے کنٹروورشل چیپٹر سے۔ چیپٹر کا نام ہے دی واچرز۔ واچرز کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آغاز ہی میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ مجھے دنیا کی تمام حقیقتیں دکھا دی گئیں۔ اس سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے بھی آسمانوں کی معراج ہوتی رہی ہے، اور اس معراج کے دوران بقول ان کے یا اس کتاب کے انہیں وہ ٹیبلٹس دکھا دیے گئے یا انہوں نے دیکھ لیے کہ جس میں دنیا کی تمام حقیقتیں یا آنے والے واقعات لکھے ہوئے تھے۔ اور جب یہ کتاب آپ مزید آگے پڑھتے ہیں تو گاہے بگاہے آپ کو پیشن گوئیاں ملتی ہیں فیوچر کے حوالے سے، اور بعض اوقات آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حضرت ادریس علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی تیسرا شخص ہے جو بیٹھا ہوا یہ کتاب لکھ رہا ہے، جو بہت سارے زمانے دیکھ رہا ہے۔ اس ویڈیو کے آگے جا کے میں آپ کو اس کی بہت ہی ایک مضبوط وجہ بتاؤں گا کہ وہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن شروع کرتے ہیں واچر سے۔ دی واچرز دراصل ایسے فرشتے تھے یا ایسے محافظ تھے جو انسانوں کے اوپر مقرر کیے گئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب قابیل اپنے کنبے کے ساتھ پہاڑیوں سے نیچے اتر آیا تھا، اور جہاں گناہ کی محفلیں لگتی تھیں، زنا تھا، اور جو بھی غلط کام ہوتا تھا وہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت تک دنیا میں شرک نہیں آیا تھا، یعنی کہ بت پرستی اس وقت تک دنیا میں نہیں آئی تھی، بس گناہوں کا عروج ہو چکا تھا۔ تو جب یہ واچرز یہ دیکھتے تھے کہ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے تھے،
اور کہتے تھے کیسی مخلوق اللہ پاک نے بنائی ہے جو اتنے گناہ کرتے ہیں، ایسا کون کر سکتا ہے سب کچھ جانتے بوجھتے، جبکہ پتہ بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اور پھر بھی اتنے گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کے سربراہ نے اللہ سے گزارش کی کہ ہمیں ان انسانوں میں بھیجا جائے تاکہ ہم ان کو سیدھا کر سکیں، ان کو بتا سکیں کس طرح سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو جواباً اللہ پاک نے کہا کہ میں نے انسان کو فلیش کے ساتھ لسٹ دے کے بھیجا ہے، نفس دے کے بھیجا ہے، اس لیے وہ گناہ کرتا ہے، اس لیے وہاں اس کا پاک باز رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں فرشتوں کو سمجھ نہیں ہیں کہ کیسے کوئی خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے اس کتاب کے مطابق کہ پھر اللہ پاک نے انسانی نفس دے کے ان فرشتوں کو نیچے زمین پہ بھیجا۔ یہ کوئی 20-21 فرشتے یا محافظ تھے، میں فرشتوں کا لفظ یوز نہیں کروں گا، مجھے لگتا ہے ایسا کہ یہ محافظ تھے۔ آپ جنات میں سے کر سکتے ہیں، کسی اور مخلوق میں سے کر سکتے ہیں، پر یہ 20-21 لوگ نیچے آئے زمین پر، انہیں فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اور ان 21 کے ساتھ پھر جو مزید کوئی 200 کے قریب تھے جو ان کے انڈر کام کرنے والے تھے، وہ بھی زمین پہ آئے۔ وہ کہا جاتا ہے اس کتاب کے مطابق کہ جب وہ زمین پہ آئے، انسانوں کے ساتھ رہنا شروع کیا، شروع میں تو بڑے انہوں نے اچھے میسیجز دیے، لیکن وہ عاشق ہو گئے انسانی خواتین پہ، اور ان خواتین کے سے نہ صرف عاشق ہوئے بلکہ ان سے شادیاں کی، ان سے جوڑے پیدا کیے، ان سے بچے پیدا کیے، اور وہ جو بچے تھے وہ کہلائے جائنٹس یا پھر نیفلم۔ نیفلم کا ذکر آپ بائبل میں بھی بہت دفعہ پڑھتے ہوں گے، اور بہت ساری لوک کہانیوں پہ بھی ان کا بہت دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق تھی جو انسانوں سے سائز میں اور طاقت میں بہت بڑی تھی، اور نہ صرف یہ بچے پیدا کیے ان محافظین نے، بلکہ انسانوں کو وہ علم بھی سکھائے جو کہ ممنوع تھے۔ ان علم میں کہا جاتا ہے ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، ستاروں کا علم، اور اس وقت کی جتنی ماڈرن سائنسز تھی جو انسانوں کے لیے فی الوقت ممنوع تھی، وہ انسانوں کو دے دی گئیں، اور کچھ ایسے علوم بھی دیے گئے جسے آسمانوں کا راز کہا جاتا ہے۔ ان محافظین کے بچے پیدا کرنا اور پھر آسمانوں کے راز دینا اللہ پاک کو سخت برا گزرا، لہٰذا اللہ پاک نے قیامت تک انہیں دنیا میں ہی سزا دینے کا حکم صادر کر دیا۔ اب یہاں ہوا یہ کہ پہلے ان محافظین نے خواتین سے بچے پیدا کیے جس سے نیفلم اور جائنٹس نکلے، اس کے بعد ان جائنٹس یا نیفلمز نے دیگر مخلوقات سے جنسی تعلق قائم کیا، جن میں نہ انہوں نے کوئی جانور چھوڑا نہ کوئی پرندہ چھوڑا، اور اس کے بعد وہ اتنے وحشی ہو گئے، ان کی خوراک اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا، اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگیں شروع کر دیں، جائنٹس کی جنگیں، جس نے بے تحاشا دنیا میں تباہی پھیلائی۔ جائنٹس کی ان جنگوں میں جو سب سے ہوشربا اور آپ کے دماغ کی بتی جلا دینے والی جنگ ہے وہ کچھ یہ ہے کہ یہاں ایک جائنٹ ہوتا ہے حبابیش، جو ایک دوسرے جائنٹ کی بیوی کو اغوا کر لیتا ہے۔ وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جائنٹس کی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ لڑی گئی۔ اب اس واقعے کو اب حالیہ دور میں کس مذہب یا کس قصے کہانی سے ملاتے ہیں، یہ آپ کے ثوابدید پہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے دماغ میں ایسی کون سی بڑی جنگ آتی ہے جو کسی کی بیوی کے کڈنیپ سے شروع ہوئی تھی، اور وہ محافظین جو اس سب کے آغاز کا باعث بنے، جو شامل تھے اس سازش کے کہ دنیا میں جانا ہے، عورتوں سے بچے پیدا کرنا ہے، ان کے سربراہ کا نام سملا زاز تھا، جبکہ اس کے ساتھ شامل تھے اس میں اراکلبا، رمیل، کوکابیل، تاملیل، راملیل، دانیل، ازیکیل، براکیجال، اسائل، ارماروس، برتارل، انانیل، زکلیل، سمسپیل، ستریل، توریل، جومجائل، سریل۔ اب یہ سربراہ تھے اور ان کے نیچے 200 ان کے ماتحت فوجی تھے۔ اب اگر آپ اس کا ذرا جائزہ لیں اور دوسری طرف چلے جائیں سومیرینز بھی کہتے تھے کہ وہاں انوناکیز آئے، انوناکیز یعنی کہ آسمان سے اترے ہوئے، ان کے نیچے بھی ماتحت 2 فوجیں تھیں، ایک کو گیگی کہا گیا اور ایک کو انونا کہا گیا۔ کہانی ملتی ہے کہ نہیں ملتی کہ ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے بک آف انوک میں کہ بھئی آسمانوں سے جو اترے انہوں نے علم سکھایا، ہتھیار بنانا سکھائے، زراعت سکھائی، آسمانوں کے راز دیے، ستاروں کے راز دیے۔ دوسری جانب اگر ہم سومیرین تہذیب پڑھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے بھی جو آسمانوں سے اترے تھے انوناکیز، انہوں نے آپ کو زراعت دی، زبان دی، قلم دیا، کاغذ دیا، ستاروں کا علم سکھایا، یعنی وہ علم سکھایا جو دنیا کے نہیں تھے، آسمانوں کے تھے۔ تو یہاں کہانی کتنی ملتی جلتی ہے، اور جب آپ بک آف انوک کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک پورا چیپٹر ہے حضرت نوح علیہ السلام پہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے جو والد تھے لامک، وہ بھاگ کے گئے اپنے والد کے پاس، میتھوسیلا کے پاس۔ اور میتھوسیلا کون تھے؟ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ لامک اس لیے بھاگ کے میتھوسیلا کے پاس گئے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان کی ہی اولاد ہے جو مجھ سے پیدا ہوئی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت خوبصورت تھے،
ان کی آنکھیں جب کھلیں تو کمرہ پورا روشن ہو گیا، جیسے سورج ہیں ان کی آنکھیں. جس طرح تمثیل بیان کی گئی ہے بک آف اینوک میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نور کی طرح بال تھے، سورج کی طرح آنکھیں تھیں اور بہت خوبصورت تھے. جب دائی نے اپنے بازو پہ اٹھایا تو ان کے والد خوف میں مبتلا ہو گئے. اور یہاں سے یہ کتاب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ لے لیتی ہے. یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنے بیٹے کے بلانے پہ زمین پہ واپس آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بار بار ذکر کیا گیا کہ میتھوسیلہ مجھ سے ملنے دنیا کے کنارے پہ آیا. اس کتاب میں بارہا لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جس کی بات ملاقات ہوئی وہ دنیا کے کنارے پہ ہوئی، جہاں دنیا کا اختتام ہوتا ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے کنارے سے اکثر مراد ہوتی ہے ساحل سمندر، جہاں خشکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور سمندر شروع ہو رہا ہوتا ہے. خیر، جب وہاں ملاقات ہوئی میتھوسیلہ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا سارا قصہ بتایا انہوں نے کہ کس طرح میرے بیٹے لامک کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ اس طرح سے پر نور ہے، اس کی آنکھیں سورج کی مانند ہیں، اور میرا بیٹا شک میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں. تو اس پہ جواب دیا حضرت ادریس علیہ السلام نے کہ اللہ کا نیک بندہ تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے اور یہ دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچائے گا. اور بہت ساری دیگر بشارتیں بھی تھیں، جسے سن کر میتھوسیلہ بہت پرسکون ہو گیا اور یہ سب باتیں جا کے لامک کو بتائیں. اور لامک نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بہت اچھے سے پرورش کی. اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کے دور میں بت پرستی شروع ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے جو صحابی تھے پہلے ان کے بت بنائے گئے، پھر اس کا کلا کما کرنے کے حضرت نوح علیہ السلام آئے. اور کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 200 سے 300 سال کا فاصلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے دوران، کہ جب کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا دنیا میں. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے جب بت پرستی پھیل چکی تھی اور گناہ کا اتنا عروج تھا کہ لوگ خدا کو بالکل ہی بھول چکے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، حالانکہ 1050 ان کی عمر تھی. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد محض 50 سے 60 لوگ، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کمزور اور نادار لوگ تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے. باقی سب نے انکار کر دیا. اور اس کتاب بک آف اینوک میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو عوام تھی وہ گناہوں میں پڑی ہوئی تھی، دوسری جانب جو جائنٹس تھے، نیفلم تھے، انہوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی دنیا کے دوسرے کنارے پہ. بعض جگہ کہا گیا نارتھ میں، بعض جگہ کہا گیا ویسٹ میں، جہاں پہ انہوں نے اپنے پورے ٹھکانے بنا لیے تھے اور وہاں نہ کوئی جانور ان سے محفوظ تھا، نہ کوئی انسان ان سے محفوظ تھا. اسی دوران اس کتاب میں ایک اور مزے کی چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہیں جائنٹس نے مار دیا تھا، وہ خدا کے حضور جب پہنچے آسمانوں پہ تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ کیا چیز ہم پہ لا دی گئی ہے، ہم تو انسان تھے، دنیا تو ہمارے لیے بنائی گئی تھی، تو یہ کون سی مخلوق ہے جنہوں نے ہمیں زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، تو ہمیں انصاف چاہیے، ہمارا خون ناحق کیا گیا. تو یہاں پہ پھر فیصلہ کر لیا گیا آسمانوں پہ کہ اب ان کو مزید چھوٹ نہیں دی جائے گی، نیفلمز یا جائنٹس کا کلا کما کیا جائے گا. اور یہاں ایک جگہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک پروفیسی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام، یہی ان کا کلا کما کرے گا اور یہی ان کا ستیہ ناش کرے گا. اور یہ چیز میں نے ٹیبلٹس میں پڑھ لی ہے. یعنی کہ اس کتاب کی ترتیب بہت ہی ڈفرینٹ طرح کی ہے. بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام یہ خود لکھ رہے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا یہ سب واقعات دیکھ رہا ہے دور سے اور یہ لکھ رہا ہے، کہ پیشنگوئیاں ہیں اس میں، پریڈکشنز ہیں، اور وہ تمام پریڈکشنز سچ ہوتی جا رہی ہیں. یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے. بہرحال پھر یہاں پہ دوسرا ایسا موقع آتا ہے کہ حالانکہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اس کتاب کے مطابق بھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے دنیا کے کنارے تک پہنچتے ہیں اور وہاں پکارتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو. اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو پکار کے کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، یہ لوگ نافرمانیوں پہ اترے ہوئے ہیں. اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں اور دونوں مل کے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس چیز سے چھٹکارا دلایا جائے انسانیت کو. اور اس کتاب کے مطابق اس سیلاب کے بعد حکم دیا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا. حضرت نوح علیہ السلام واپس جاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، وہ درخت بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کو کاٹا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کوئی لگ بھگ 100 سال کا عرصہ لگا تھا اس کشتی کو تعمیر ہونے میں. اس دوران جو لوگ دیکھتے تھے مذاق اڑاتے تھے کہ نوح کیا کر رہے ہو یہ. حضرت نوح علیہ السلام کو خبردار کرتے تھے کہ خدا کا عذاب آنے والا ہے، پر وہ نہیں سمجھے. نتیجہ کیا ہوا؟ طوفان نوح آیا. قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ طوفان نوح نے کس طرح تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لیکن بک آف اینوک مزید ایک چیز اس میں بتاتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا تو حضرت نوح علیہ السلام تو ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے نا، تو اسے اس قوم کو ڈوبنا چاہیے تھا. تو کیا وجہ تھی کہ پوری دنیا ڈبا دی گئی؟ اس کا جواب مجھے کسی حد تک بک آف اینوک سے اس طرح سے ملتا ہے کہ وہاں فیصلہ کر لیا گیا کہ جہاں انسانوں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں وہیں جائنٹس یا نیفلم
یہ بھی تباہیاں پھیلانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، لہٰذا انہیں بھی ختم کیا جائے۔ اس وقت تک انسان بے شک صرف ایک مخصوص خطے تک محدود تھے، جسے میسوپوٹیمیا ریجن کہا جاتا ہے یا فرٹائل آف کریزنٹ کہا جاتا ہے، جو دریائے دجلہ، فرات اور میڈیٹرینین سی کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ لیکن نیفلم یا جائنٹس یہ پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، اور اس کتاب کے مطابق طوفان نوح انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آیا تھا کہ انہیں پوری دنیا سے ختم کرنا ہے۔ اور آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف ان جائنٹس کی یا نیفلمس کے جسم دنیا سے الگ ہوئے تھے، روحیں عذاب کے طور پہ دنیا میں ہی چھوڑ دی گئیں کہ تا قیامت وہ تمام بدروحیں یا شیطانی طاقتیں یا جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں وہ دنیا میں ہی قید رہیں گی۔ تو یہ تھے وہ دو بڑے انٹرسٹنگ چیپٹر بک آف اینوک کے جو میں نے آپ سے شیئر کیے، اور اس میں جو اعتراض تھا پادریوں کو وہ تھا فالن اینجلز پہ، اور یہ میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ان چیزوں کو ہم منسلک نہیں کر سکتے، کہ فرشتے بہت ہی معصوم مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی آواز نہیں اٹھاتے، لہذا اسی لیے یہاں میں نے ان کا ذکر محافظین کے طور پہ کیا کہ غالباً انسان، جنات یا کوئی اس طرح کی ایک اور مخلوق تھی جو بطور محافظ ہمارے اوپر کھڑے کیے گئے تھے، جنہیں وہ خصوصیات دی گئی تھیں جو آسمانوں والی ہوتی ہیں، پر ساتھ ساتھ جنات کی طرح سوچنے کی صلاحیت بھی تھی، لہذا اسی لیے وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے یہ تمام قہر مچا دیا۔ یہی چیزیں ہمیں اس واقعات سے بھی ملتی ہیں کہ جب انسان کی دنیا میں آمد سے پہلے جنات کا یہاں پہ ہولڈ ہوا کرتا تھا، یا یہی قصے ہمیں ملتے ہیں نوناکیز میں۔ جب ہم سومیرین ٹیبلٹس پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی لوگ تھے جو آسمانوں سے اترے تھے، جنہوں نے انسانوں کو یہ علم دیا، جس میں انسان نے لکھنا سیکھا، انسان نے تباہی کے اپنے لیے آثار پیدا کرنا سیکھے، انسان نے پیرامڈز بلڈ کیے، انسان نے مصر میں پیرامڈ بلڈ کیے، انسان نے میکسیکو میں پیرامڈ بلڈ کیے، انسان جاپان تک گیا، چین تک گیا۔ یہ تمام نشانیاں آج ہمیں ملتی ہیں یہاں پہ، اور جہاں جہاں فالنگ اینجلز کا انسانوں کو سکھانے کا تعلق ہے تو وہاں کچھ دھاتیں بھی ہیں جن کا بڑی کثرت سے یہاں پہ ذکر ہوا ہے، جن میں سونا، سلور، ٹین، آئرن اور ایک مخصوص دھات جسے سافٹ میٹل کہا گیا ہے، ایزلی مولڈ ہو جانے والی۔ کاپر ایزلی مولڈ ہو جاتی ہے، تو یہاں تک آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان 5-6 میٹلز کا ذکر کیا گیا کہ جن کے کمبینیشن سے بڑی بڑی چیزیں بنائی گئیں۔ یہاں ہم نے بک آف اینوک کے ان 2 قصوں کا ذکر کیا جس کی مماثلت قرآن پاک کے 2 مختلف واقعات سے ملتی ہے، جس میں ایک طوفان نوح اور دوسرا ہاروت و ماروت کا قصہ۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ 2 فرشتے تھے جو اللہ پاک نے زمین پہ اتارے تھے، جو انسانوں کو جادو کا علم دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ حالانکہ بہت ساری تفاسیر میں اسرائیلی روایات کو شامل کر کے اس قصے کو میرے خیال میں بڑا نمک مرچ لگا دیا گیا، کہ جہاں بتایا گیا کہ یہ نافرمان فرشتے تھے جو زمین پہ اتارے گئے اور پھر ایک عورت کے حسن میں مبتلا ہو گئے، جسے پھر اس عورت کو انہوں نے آسمانی راز دیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اعظم دیا، جس کے بعد یہ فرشتے بطور سزا دنیا میں ہی رہ گئے اور وہ خاتون اس میں اعظم پڑھتے ہوئے آسمانوں پہ چلی گئی۔ یہ قصہ آپ کو بہت ساری اسٹوری سے مل جائے گا، پر اس کا کوئی اوتھینٹک ریفرنس آج تک مجھے نہیں مل سکا، لہٰذا اس پہ یقین رکھ لینا کامل میرا نہیں خیال کہ وہ مناسب ہوگا۔ تو یہاں ہم نے بک آف اینوک کے وہ چیپٹر پڑھے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح آسمانوں پہ گئے، وہاں انہوں نے وہ ٹیبلٹس دیکھے جس پہ رہتی دنیا تک کے تمام واقعات درج تھے۔ ان درج واقعات سے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا پتہ چلا، ہمیں طوفان نوح کا پتہ چلا، ہمیں ایک اور کنسیپٹ کا پتہ چلا جسے نیفلم کہا جاتا ہے، یعنی کہ آسمانوں سے اترے ہوئے لوگوں کی اور انسانوں کی ملاپ سے پیدا ہونے والی مخلوق، کہ اس مخلوق نے کس طرح کی تباہ کاریاں کیں، اس کی مماثلت کون سے بڑی جنگ سے ملتی ہے جو کسی اور مذہب میں بھی بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ان نیفلمز کے لیے بھی تھا، اور ان نیفلمز کی اس طوفان میں صرف اجسام پرواز کیے تھے، روحیں زمین پہ ہی رکھی گئی تھیں۔ ہمیں مزید پتہ چلا کہ انسانوں نے جو ٹیکنالوجی کا عروج دیکھا ہے وہ کس وجہ سے دیکھا، وہ کون سے انسانی راز تھے جس کو پا کے فرشتے زمین سے آسمان پہ جا سکتے ہیں، اور وہ کون سے آسمانی راز ہیں جو اگر انسانوں کو پتہ چل جائیں تو انسان بھی وہ پورٹلز کھول سکتا ہے، اس کے لیے فاصلے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھا اس کتاب کا ایک وہ حصہ جو مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو ہم جان گئے کہ طوفان نوح میں نیفلمز اور جائنٹس کی اجسام دنیا سے رخصت ہوئے، پر ان کی روحیں بدروح بن کے اس دنیا میں ہی موجود رہ گئیں۔ ان روحوں کا کیا بنا؟
کس طرح انسانوں میں انہوں نے مزید فساد پھیلایا، شر پھیلایا، اور کس طرح یہی روحیں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک لے کے جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ ویڈیو کا متقاضی ہیں، لہٰذا کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بنایا جائے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ کو لے کے جایا جائے، اور بک آف جائنٹس، بک آف سولومن، ٹیسٹمنٹ آف سولومن اور بک آف انوک، ان سب کا آپسی کیا تعلق ہے وہ وہاں جا کے جوڑا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔